کبھی بھی دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہیے زندگی میں, شادی نہ کبھی دوسری نہ کرے. میں کہتا ہوں عورت نہ دوسری شادی برداشت نہیں کرتی, وہ جو انسان کا حال ہوتا ہے قبر بھی بندے کی روتی ہے. ایک وقت تھا جب انڈسٹری میں ان فنکاروں کو کامیابی کی علامت سمجھا جاتا تھا جنہوں نے ایک سے زائد شادیاں کر رکھی تھیں اور ایک خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے. انہوں نے اپنے خاندان کے لیے اتنے وسائل وقف کر رکھے تھے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے بیوی بچوں کو مشکلات سے دوچار نہیں ہونا پڑا. تاہم کچھ ایسے فنکار بھی گزرے جنہوں نے ایک سے زائد شادیاں کی اور وہ کامیاب بھی ہوئیں, مگر انہیں مینج کرنے میں انہیں مشکلات کا سامنا رہا اور وہی مشکلات ان فنکاروں کو موت کے منہ میں لے گئیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے ان فنکاروں کا جنہوں نے 3 شادیاں کی اور انہیں نبھانے میں شدید الجھنوں کا شکار رہے. نمبر 1, اچے برج لاہور دے نیویاں باریاں ننگیاں ناریاں وچ بازاروں اتیاں ویاہیاں تے اتیاں کواریاں جنہ ماواں نے ایہو جے جمے او کدوں بچیاں ہونگیاں بیچاریاں. جنوبی ایشیا کے نمبر 1 سٹینڈ اپ کامیڈین قرار دیے جانے والے پاکستان کے سٹیج اور ٹی وی کامیڈی کے بادشاہ امان اللہ کے بارے میں جتنا بھی بولا اور لکھا جائے اتنا ہی کم ہے. 40 سالہ طویل کیریئر میں انہوں نے جس طرح سے سٹیج کی دنیا کو اپنے اچھوتے مشاہدے اور بے ساختہ جملوں سے ایک نئی سمت عطا کی کہ اس نے آنے والے فنکاروں کے لیے سٹیج کو ایک درسگاہ میں تبدیل کر دیا. ہزاروں کے قریب شوز کرنے والے امان اللہ کا حصے مزاح نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے ہر کونے میں معروف تھا, جہاں ہندی, اردو اور پنجابی سمجھی جاتی تھی. یہی وجہ تھی کہ انہیں بھارت میں بے حد عزت و پیار سے نوازا جاتا تھا اور ان کے لازوال فن کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. ان کے فن کو نقل کرتے ہوئے آج بھارت کے کئی فنکار اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. امان اللہ کو جب اللہ پاک نے دولت اور شہرت سے نوازا تو انہوں نے نہ صرف جائیدادیں بنائی بلکہ اپنا کنبہ وسیع کرنے کے لیے ایک سے زائد شادیاں بھی کی. ان کی پہلی شادی اس وقت ہوئی جب وہ گمنامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور جب وہ سٹیج کی دنیا کا ناقابل فراموش نام بنے تو انہوں نے باقی 2 شادیاں کی. ان 3 شادیوں سے ان کی مجموعی طور پر 14 بچے ہوئے. امان اللہ نے اپنی تینوں بیویوں کو لاہور کے پوش علاقوں میں الگ الگ گھر لے کر دیے جہاں وہ اکثر جایا کرتے. عمر کا ایک بڑا حصہ گزار دینے کے باوجود اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے شوز کی زینت بنتے تھے. وہ اپنے بچوں کی تمام تر خواہشات کو پورا کرتے اور بہت ہی خوش اسلوبی سے اپنی تینوں بیویوں میں اعتدال اختیار کرتے, مگر اس کے باوجود انہیں بچوں کی جانب سے شکایات سننے کو ملتی کہ اگر کوئی بچہ گاڑی استعمال کر رہا ہے تو باقی یہ سمجھتے کہ یہ گاڑی امان اللہ نے دلوائی ہے, جس کی وجہ سے ان کے گھر والوں میں شدید لڑائی جھگڑے رہتے جس سے انہیں پریشانی اٹھانا پڑتی. اتنا کچھ کر کے پھر بندہ سڑک پہ ہوتا ہے یار میں اتنا کچھ کر رہا ہوں, یا آپ نے ان کو پتہ نہیں کیا کر دیا, وہ ان کو یہ کر دیا, وہ بھلے کسی کی گاڑی میں بیٹھ کے بچہ پھر رہا ہو کہہ رہے تو آپ نے لے کے دی ہے اسے. اپنی وفات سے پہلے امان اللہ نے سینئر اینکر پرسن سہیل وڑائچ کو ایک دن جیو کے ساتھ میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ برے صغیر میں رہتے ہوئے انسان کو کبھی بھی دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح ساری زندگی بیلنس کرنے میں گزر جاتی ہے مگر پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی باقی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. نمبر 2, ایک تو صورت پیاری اس پر سال سول والا گا جیسے سونے پر سوہاگا, اللہ خیر کرے ہو اللہ خیر کرے. لالی ووڈ میں ظرافت کے بادشاہ کہلائے جانے والے اداکار رنگیلا نے فلمی کامیڈی میں جس طرح سے اپنا لوہا منوایا اسے کسی بھی بیان کی ضرورت نہیں. سپر ہٹ رنگیلا نے اپنے شاندار مزاحیہ اداکاری سے دیکھتے ہی دیکھتے دیکھنے والوں کے دل میں اپنی جگہ بنا لی اور پھر چشم فلک نے پہلی بار یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک کامیڈی ایکٹر فلموں میں بطور ہیرو جلوہ گر ہو رہا ہے. رنگیلا نے فلم انڈسٹری میں کامیابیاں سمیٹنے کے ساتھ ساتھ دولت اور شہرت بھی خوب اینٹی اور اداکاری کے ساتھ ساتھ ہدایت کاری اور فلم سازی کی طرف مائل ہو گئے جس کے باعث وہ انڈسٹری کے امیر ترین فنکاروں میں شمار کیے جانے لگے. رنگیلا نے اپنے کیریئر میں 3 شادیاں کی جس سے ان کے 14 بچے ہوئے. رنگیلا چونکہ ان دنوں دولت میں کھیل رہے تھے لہٰذا انہوں نے اپنی تینوں بیویوں کو الگ الگ گھر لے کر دیے اور وہ گھر ان کے نام کر دیے. وہ اپنی زندگی پرسکون انداز میں گزار رہے تھے کہ اچانک ان کی زندگی میں ایسا موڑ آیا جس نے سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا. رنگیلا نے فلم کبڑا عاشق بنائی جس پر انہوں نے مبینہ طور پر اپنی تمام جمع پونجی صرف کر دی, مگر بدقسمتی سے ان کی فلم کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکی جس سے ان کا سارا سرمایہ ڈوب گیا. اس موقع پر ان کی بیویوں نے ان کی کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں ان حالات میں تنے تنہا چھوڑ دیا. رنگیلا اپنوں کی مفاد پرستی اور بیماری سے لڑتے زندگی کے آخری ایام اپنی بیٹی کے ہاں گزارنے پر مجبور ہوئے. وفات سے قبل سہیل وڑائچ نے ان کا انٹرویو کرتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ وہ دیکھنے والوں کو کوئی نصیحت کریں, اس پر
انہوں نے کہا کہ میں نصیحت نہیں بلکہ وصیت کروں گا کہ مرد کو کبھی بھی ایک سے زائد شادیاں نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کبھی اپنا مکان اپنی بیوی کے نام کرنا چاہیے. میں نے 3 شادیاں کی اور 3 گھر بنائے، جبکہ آج عالم یہ ہے کہ میں بے گھر ہوں اور اپنی بیٹی کے پاس خوار ہو رہا ہوں. یہ الفاظ تھے انڈسٹری کے سب سے بڑے کامیڈی ہیرو رنگیلا کے، جس نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے بہت ہی اہم اور آنکھیں کھول دینے والی وصیت کر کے دوسروں کو اس نقصان سے بچانے کی کوشش کی جس نے انہیں جیتے جی مار دیا تھا اور انہیں کروڑ پتی سے پائی پائی کا محتاج بنا دیا تھا. نمبر 3. شیر بہت جیدار جانور ہے شیر. میں نے کہا شیر کچھ بھی نہیں ہے، اسے بجلی کے 4 بل بھجواؤ اور پھر اس سے پوچھو کتنا شیر ہے. یہ KSC کے ٹرک کے پیچھے پیچھے کتوں کی طرح پھر رہا ہوگا. عمر شریف پاکستان کے ان کامیڈینز میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس شعبے کی آبیاری میں اپنا خون پسینہ شامل کیا اور اسے ایک نئی جہت اور پہچان عطا کی، جس کی بنیاد پر تھیٹر کو فروغ ملا اور کئی فنکاروں کو اسٹیج پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملا. عمر شریف نے مرحوم کامیڈین معین اختر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کامیڈی کا انتہائی اچھوتا انداز اپنایا جو عوام میں بے حد مقبول ہوا. انہوں نے اپنے فن کی بدولت نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت میں بھی خوب شہرت حاصل کی، جس کی بنا پر انہیں وہاں کے معروف کامیڈی شوز میں بطور جج شامل کیا گیا. عمر شریف نے اپنے فن کے بلبوتے پر پوری دنیا کی سیر کی، لاکھوں چاہنے والے بنائے اور پاکستان کا نام عالمی افق پر شاندار طریقے سے روشن کیا. دیگر فنکاروں کی طرح عمر شریف نے بھی مقبولیت اور دولت حاصل کرنے کے بعد 3 شادیاں کی. ان کی تیسری شادی ساتھی اداکارہ زری غزل کے ساتھ ہوئی. عمر شریف نے کراچی میں کافی جائیداد خریدی ہوئی ہے جو کروڑوں روپے مالیت کی ہے. پچھلے دنوں عمر شریف کے بارے میں انتہائی افسوسناک خبر ملی کہ ان کی تیسری بیوی نے ان کی بیماری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے بیش قیمت فلیٹس کو بیچنے کی کوشش کی، جس پر عمر شریف نے فوراً سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرتے ہوئے اس خریداری کو کالعدم قرار دیا. ان کی بیوی کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ عمر شریف نے یہ فلیٹ انہیں تحفے میں دیا تھا، مگر چونکہ انہیں بھولنے کی بیماری ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ سب یاد نہیں. عمر شریف کی بیٹی پچھلے سال جواں عمری میں وفات پا گئی تھی، جس کا غم انہوں نے اس قدر لیا کہ ان کی حالت خراب رہنے لگی. انہیں بلڈ پریشر، ذیابیطس اور دل کے مسائل لاحق ہو گئے، جس کے باعث وہ انتہائی نحیف و نزار ہو گئے، یہاں تک کہ وہ سندھ ہائی کورٹ میں بھی ویل چیئر کے ساتھ اس حالت میں دیکھ کر ان کے مداح بے حد افسردہ ہوئے کہ ان کو ہنسانے والا آج اس حالت کو آن پہنچا ہے. عمر شریف نے زری غزل کے ساتھ تیسری شادی اس لیے کی تھی کہ وہ اس حالت میں ان کا سہارا بنیں گی، مگر انہوں نے عمر شریف کو بے سہارا کرنے کی ناکام کوشش کی اور انہیں گھر پر آرام کرنے کے بجائے عدالتوں کے چکر لگوائے. ایک سے زائد شادیاں کرنا جہاں سنت کے عین مطابق ہے، وہیں بے حد ذمہ داری سے ادا کیے جانے والا فعل ہے جس میں بہت سے معاملات کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور ازدواج میں ایک برابری اور بیلنس قائم کرنا پڑتا ہے جس سے ایک اچھی زندگی بسر ہوتی ہے. اگر اس معاملے میں تھوڑی بہت گڑبڑ، معاملات میں عدم توازن پیدا ہو جائے تو نہ صرف گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے بلکہ صحت پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور ایسا ہی کچھ ہمارے فنکاروں کے ساتھ بھی ہوا جنہیں ازدواجی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات دیمک کی طرح چاٹ گئیں اور انہیں کہیں کا نہ چھوڑا. یہاں بھی شادی ہو جائے تو 2-3 کروڑ مل سکتا ہے. شرط کیا بول رہا ہے؟ شرطیں بول رہے ہیں یار، بول رہے کہ کنجوس ہو. وہ تو ہم لوگ ہیں، بہادر بھی ہیں. ہمارے 2-3 سائنسی واقعات بھی ہوئے ہیں. بغیرتی کی بات کر رہا تھا، اس وقت تمہاری ضرورت پڑے گی.